تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين الإنسان بالعقل والإدراك وسخر لنا ما في السماوات والأرض والأفلاك. أما بعد بتوفيق الله تعالى درس نمبر 6 کا آغاز کرتے ہیں. چونکہ ماقبل درس میں ہم نے اسم متمکن کے 16 قسم کے اعراب اور اس کی اجرا شروع ہوئی تھی، جس میں پہلے 6 قسم یعنی مفرد منصرف سے لے کر اسماء ستہ مکبرہ تک کی مکمل تفصیلی بحث ہوئی تھی. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم تثنیہ اور اس کے ملحقات اور جمع اور اس کے ملحقات کے بارے میں بحث کریں گے اور ان کے اعراب تفصیلاً زیر بحث لائے جائیں گے. تو 7واں قسم مثنیٰ ہے، یعنی تثنیہ ہونا، یعنی کوئی اسم کا تثنیہ ہونا جیسے رجلان. اس طرح 8واں قسم کلا و کلتا، جب یہ دونوں ضمیر کی طرف مضاف ہو. فائدہ کلا و کلتا یہ دونوں لفظ مفرد ہے لیکن معنی تثنیہ. کلا تثنیہ مذکر کے لیے اور کلتا تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے. ان دونوں کو تثنیہ معنوی بھی کہتے ہیں. نمبر 9 اثنان و اثنتان، یہ دونوں صورتاً و معناً تو تثنیہ ہے لیکن حقیقتاً تثنیہ نہیں ہے. اثنانی تثنیہ مذکر کے لیے اور اثنتانی تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے. ان دونوں کو تثنیہ سوری کہتے ہیں. وہ پہلا قسم کلا و کلتا، اس کو تثنیہ معنوی کہتے تھے، اور اب یہ اثنان و اثنتان ان کو تثنیہ سوری کہتے ہیں کیونکہ یہ صورتاً تثنیہ ہے، تثنیہ کی طرح اس کی شکل اور صورت ہے. فائدہ تثنیہ کن قسم پر ہے؟ حقیقی، نمبر 2 معنوی، نمبر 3 سوری. نمبر 1 تثنیہ حقیقی، وہ تثنیہ ہے جس میں 3 شرائط موجود ہو. پہلا شرط اس تثنیہ کا اسی مادہ سے مفرد ہو. دوسرا شرط معنی تثنیہ پر دلالت بھی کرتا ہو. تیسرا شرط شکل و صورت بھی تثنیہ والا ہو. مثال رجلان میں یہ تینوں شرائط موجود ہیں. دوسری قسم تثنیہ معنوی، وہ تثنیہ ہے جس میں صرف ایک شرط موجود ہو، یعنی صرف معنی تثنیہ پر دلالت کرتا ہو. مثال کلا و کلتا، اس میں صرف ایک شرط موجود ہے جو کہ تثنیہ پر دلالت کرتا ہے، اور دوسری شرائط یعنی اس کے مادے سے مفرد بھی نہیں ہے، اور کلا و کلتا کا شکل و صورت بھی تثنیہ کی طرح نہیں ہے. اسی طرح تثنیہ سوری، وہ تثنیہ ہے جس میں 2 شرائط موجود ہو، یعنی معنی تثنیہ پر بھی دلالت کرتا ہو اور شکل و صورت بھی تثنیہ والا ہو. مثال اثنان و اثنتان، اثنان و اثنتان میں دونوں شرائط موجود ہے کہ اس کی شکل بھی تثنیہ کی طرح ہے اور یہ تثنیہ کے معنی پر دلالت بھی کرتا ہے، اس لیے اس کو تثنیہ سوری کہتے ہیں. ان تینوں قسموں کے اعراب کا نام اعراب بالحرکت لفظی حکمی ہوگا، یعنی رفع الف ما قبل مفتوح کے ساتھ اور نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا. حالت رفع کی مثال جاءنی رجلان وکلاہما وکلتاہما واثنان واثنتان. حالت نسبی کی مثال رأیت رجلین وکلیہما وکلتیہما واثنین واثنتین. حالت جری کی مثال مررت برجلین وکلیہما وکلتیہما واثنین واثنتین. اس طرح اس متمکن کے 16 قسموں میں سے 9 قسم مکمل ہوئے. اب 10واں قسم جمع مذکر سالم ہے، جیسے مسلمون. 11واں قسم اولو. فائدہ اس کے واحد ذو ہے لیکن معنی کے اعتبار سے نہیں.
یعنی اولو جمع ہے ذو کی من غیر لفظی، یعنی لفظ کے اعتبار سے جمع نہیں ہے بلکہ معنی کے اعتبار سے جمع ہے۔ اس طرح 13واں قسم 20 سے 90 تک کی دہائیاں، الفاظ دیگر یہ جو 10 20 30 سے لے کر 90 تک ہے، یعنی 20 30 30 40 50 60 70 80 90۔ یہ صورتاً جمع ہے لیکن حقیقتاً جمع نہیں ہے کیونکہ ان کے مادے سے مفرد موجود نہیں ہے۔ فائدہ، ان آخر دو قسموں کو یعنی اولو اور 20 تا 90 ان کو ملحقاتی جمع بھی کہتے ہیں۔ ان تینوں قسموں کا اعراب یعنی جمع اور اس کے ملحقات کا اعراب، ان کے اعراب کا نام ہے اعراب بالحرف لفظی حکمی، یعنی رفع وہ ما قبل مضموم کے ساتھ اور نصب اور جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ، یہاں پر حالت نسبی حالت جری کا تابع ہے۔ مثال سے وضاحت ہو جائے گی۔ حالت رفع کی مثال جاءنی مسلمون وجاءنی اولو مال وجاءنی 20۔ حالت نسبی کی مثال رأیت مسلمین ورأیت اولی مال ورأیت 20۔ حالت جری کی مثال مررت بمسلمین ومررت باولی مال ومررت ب20۔ آج کے درس کا اکتفا اسی پر کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے آنے والے درس میں اس متمکن کے مکمل آخری اقسام تفصیلاً زیر باس لائے جائے گی۔ طلباء کو چاہیے کہ اس درس کو خوب یاد کرے اور اس کا اجرا کرے تاکہ آنے والے درس میں آسانی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔